افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے انسان کیا تو نے کبھی غور سے دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کس طرح تخلیق کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے بزرگ فرشتے مل کے ایک اونٹ نہیں بنا سکتے۔ اونٹ تو بہت بڑی بات ہے، اونٹ کی ایک کوہان نہیں بنا سکتے، اس کے جگر کے اندر اللہ نے جو کیپیسٹی رکھی ہے وہ نہیں۔ یہ اتنا غیر معمولی جانور ہے، ریگستان میں 1 مہینے تک بغیر پانی پیے یہ ٹریول کر سکتا ہے، سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر پانی، اپنی مرضی سے سٹور نہیں کرتا، اللہ نے اسے ایسا بنایا۔ اسے تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میں کیوں سٹور کر لیتا ہوں، جیسے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کھانا پینا جب کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا معدہ کس طرح اس کو ہضم کرتا ہے، چھوٹی آنت کے اندر، پھر بڑی آنت میں کیا ہوتا ہے، اور کس طرح ہمارے گردے ورکنگ کرتے ہیں، ہمارے کسی بزرگ کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا۔ تو اس جانور کی مثال دی جس پہ پوری عرب کی اکانومی ڈیپینڈنٹ تھی، کیونکہ عرب میں اگتا تو کچھ بھی نہیں تھا، تجارت ہی کیا کرتے تھے، جو وہاں پہ کچھ چیزیں تھی وہ لے کے، کھجوریں لے کے چلے جایا کرتے تھے اور چیزیں، اور اس کے بس باقی لوگوں سے غلہ لیتے تھے، بارٹر سسٹم چل رہا تھا۔ تو ان کا سفر ریگستان میں ہی ہوتا تھا شام کی طرف۔ اب اونٹ کے اوپر اگر پانی سٹور کریں وہ بہت زیادہ، اتنا کہ جو اونٹ کو بھی پلایا جائے اور خود بھی پیا جائے، پھر تو وہ سفر کر بیٹھے۔ اپنی سٹوریج کا اونٹ پہ رکھتے تھے اور اونٹ خود اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اس اونٹ کو دیکھا کیسا بنایا، تمہارے گھوڑے فیل ہیں، ریگستان میں چل نہیں سکتے، اور اونٹ کے پاؤں ایسے بنایا کہ جو ریگستان میں چلتا ہے اور ساری وہ گرم لو برداشت کرتا ہے، اس کے باوجود اتنا طاقتور ہے کہ اس پہ تم بیٹھتے ہو، ٹریول کرتے ہو۔ پھر اس کی کوہان ایسی رکھی ہے کہ اس کے اوپر تم یعنی وہ مینیجبل فارم میں اس کے اوپر کرسی وغیرہ زین رکھ سکتے ہو۔ تو اس کے اوپر اللہ نے ان کو ایمفسائز کروایا کہ اس کو کبھی دیکھو یہ خود نہیں بنا، اس کو بنایا ہے کسی نے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھو کیسا بلند کیا اسے بلند کرنے والے نے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور دیکھو پہاڑوں کو کیسا اللہ نے ان کو گاڑ دیا، کیسا کھڑا کیا انہیں۔ یہ ناسبی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، وہ بھی سیدنا علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کیسا بچھونا بنایا۔ یہ 4 آبزرویشنز ہیں جو عرب کے لوگ کرتے تھے۔ یعنی اب ایک بندہ آپ امیجن کریں ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اسے کیا نظر آئے گا؟ سبزہ تو کوئی نظر نہیں آنا، اوپر آسمان، نیچے زمین، اور دور پہاڑ، اور خود اونٹ پہ۔ یہ 4 ہی آبزرویشن ہوگی نا۔ اونٹ نظر آئے گا اسے، زمین نظر آئے گی، آسمان نظر آئے گا، یا دور دراز اگر کوئی پہاڑی ٹیلے ہیں تو وہ نظر آئے گی، اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھو اور اس سے اللہ تک پہنچو۔ اسی کو کہا گیا التذکیر بآلاء اللہ، الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے، کہ قرآن کی آیات کی انہوں نے جو کیٹیگریز بیان کی ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے آپ اس رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس۔ خدا کے علاوہ کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی یہ تمام قدرت کے مظاہر کی۔ فذکر، اے نبی علیہ السلام پس انہیں سمجھاتے رہے، انما انت مذکر، بے شک آپ تو تذکیر کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھانا، لوگوں تک حق بات پہنچانا، ان کو منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ 2 الگ چیزیں۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، علماء اور جہلاء دونوں ہی ناقابل اصلاح ہیں، یعنی جو تلے ہوئے گمراہی پہ آپ ان کو سمجھائیں گے، جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی اللہ نے ان کو بھی منع کیا ہے کہ آپ نے زبردستی نہیں سمجھانا، ان کو صرف بات پہنچانی ہے، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے جائیں دوزخ۔ اور یہاں پہ وہ بات دوبارہ رپیٹ، انما انت مذکر، آپ کا کام، آپ تو صرف
डर सुनाने वाले। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इनके ऊपर दारोगा बना के, निगहबान बना के नहीं भेजेंगे कि आप इनके सर पे खड़े हो जाएंगे मानो, नहीं, दावत देंगे, मानते माने नहीं जाते जाए दोज़ख में। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने हिदायत का रास्ता वाज़े कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करो खा नाशुक्री की। खुदा को कोई परवाह नहीं है, खुदा बेपरवाह है, ये ज़हन में रखिएगा। मुझे अल्लाह ताला की जिस सिफ्त से डर लगता है ना, वो उसकी गनी होने की सिफ्त है। जब उसको परवाह ही नहीं है तो सर फिर आप जो मर्जी करें, उठा के फेंकेगा दोजख में, चीखते रहेंगे, उसे परवाह ही नहीं। सूरह अल मोमिन के स्टार्ट में आता है कि अल्लाह ताला जब नाफरमानों को अजाब देगा ना तो उनसे पूछेगा आज तुम्हें तकलीफ हो रही है? तो कहेंगे आज तो हम अपनी जान से बेजार हैं। तो अल्लाह फरमाएगा इससे ज्यादा मुझे तुमसे बेजारगी होती थी जब दुनिया में तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था और तुम रूगर्दानी करते थे। इसी को हम पंजाबी में कहते हैं ना, हुण पता लगा बच्चों जी, बच्चे आपस में जब करते हैं और अल्लाह ताला बेनियाज है, उसे परवाह किसी की नहीं है, लेकिन अपने नाफरमानों के बारे में वो इतना स्ट्रिक्ट है कि वो कह रहे हैं कि अब पता चला, हमें बताया गया नहीं नहीं अल्लाह को कौन सी नमाजें चाहिए, अल्लाह हमारी नमाजों पे है, फरिश्ते थोड़े हैं, ओ बड़ा गफूर रहीम है, और आधी बात बताते हैं। जबकि कुरान में सूरतुल हिज्र में है, ए नबी इस्लाम मेरे बंदों को खबर दे दो कि बेशक मैं माफ करने वाला मेहरबान हूं, लेकिन मेरा अजाब भी बड़ा सख्त। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार इल्ला मन तवल्ला व कफर, मगर जिसने रूगर्दानी की और कुफर की रविश इख्तियार की, इनकार की, फयुअद्दिबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, ऐसे शख्स को तो हम बहुत बड़ा अजाब देंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्ना इलैना याबहुम, बेशक हमारे पास ही लौट कर आना है इन सबको। यानी इंसान वैसे अल्लाह से भाग नहीं सकता। वो सूरह रहमान में भी आता है ना, ए जिन्नो इंस, किसी में कुदरत है ना भागने की तो निकल के बताओ, तुम जहां भी जाओगे अल्लाह की सल्तनत पाओगे। इंसान अल्लाह की सल्तनत से भाग नहीं सकता। तो जिससे आप भाग नहीं सकते, जिससे आप जान नहीं छुड़ा सकते, तो उससे बचने का तरीका ही है कि उसकी पनाह में आ जाए। और यही पैगंबर दुनिया में बताने आते हैं। तो अल्लाह ताला हमारा दुनिया में अगर कोई हमसे रूगर्दानी की रविश इख्तियार कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, किधर जाएगा भाग के, मर के मेरे पास ही आना है ना, कितनी देर जिंदा रहने का। वैसे तो वो दुनिया में भी हिसाब दे सकता है, लेकिन उसकी एक आदत है कि दुनिया में ढील देता है। वो तो सूरह फातिर में आया कि अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके गुनाहों पे दुनिया में ही पकड़ना शुरू कर देता तो रूए अर्ज पे किसी को सलामत ना छोड़ता। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, कोई भी ना बचता। तो अल्लाह तो माता बेशक इन्हें लौट के हमारे पास ही आना है, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, उसके बाद इनका हिसाब किताब हमारे जुम्मे। हम फिर पूछ लेंगे, हिसाब कर लेंगे। दुनिया में तो इनको खुली छुट्टी है, आखिरत में आएंगे तो हिसाब कर लेंगे। उमूमन हमारे यहाँ अहले हदीस हज़रात जो है वो जब ये आयत तिलावत होती है तो उसके बाद वो एक दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मेरे लिए हिसाब क़यामत के दिन आसान करना। ये हदीस तो उसूल मुहद्दिसीन पे ज़ईफ है, लेकिन मुतलकन बुखारी और मुस्लिम में कई अहादीस है कि नबी इस्लाम जब कुरान की तिलावत किया करते थे तो अजाब की आयत आती थी तो अल्लाह की पनाह में आते थे, जन्नत की आयत आती थी तो जन्नत का सवाल करते थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह कोई दुआ मांग ले तो ये जायज़ है। अलबत्ता वो हदीस सही है मुस्नद अहमद की कि जब कभी नबी इस्लाम सूरतुल आला पढ़ते थे, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, तो कहते थे सुबहान रब्बियल आला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ قرآن میں بیان، قرآن میں کہیں جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو حسن و جمال اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور کسی چیز میں کوئی کمی یا غلطی نہیں چھوڑی۔ اللہ کی تخلیق کا حسن اور جمال، سورہ السجدہ۔ الذی احسن کل شیء خلق وبدا خلق الانسان من طین، جس نے جو کچھ پیدا کیا اسے خوب سندر بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی۔ مطلب اللہ نے ہر مخلوق کو اس کے کام کے مطابق بہترین شکل، انداز اور حکمت کے ساتھ بنایا، کوئی کمی یا دوش نہیں۔ سورہ ملک۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، رحمان کی مخلوق میں تم کوئی بے ڈھنگا پن یا فرق نہیں پاؤ گے، نگاہ بار بار پھیر کر دیکھو، کہیں کوئی درار یا کمی دکھتی ہے؟ مطلب اللہ کی تخلیق اتنی پرفیکٹ ہے کہ انسان کی نظر تھک جائے گی لیکن کوئی کمی نہیں پائے گی۔ ہر چیز کو اندازے سے بنانا، سورہ قمر۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک طے ماپ اور اندازے سے پیدا کیا۔ آسمان اور زمین کا حسن، سورہ السجدہ۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ حدیث میں بیان، اللہ کی تخلیق پر غور کرنے کی تلقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق پر غور کرو لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنے کی کوشش مت کرو کیونکہ تم اسے سمجھ نہیں سکو گے۔ البیہقی، شعب الایمان۔ مطلب ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی خوبصورتی اور حکمت پر سوچنے کا حکم ہے تاکہ ہم اس کی قدرت کو پہچان سکیں۔ اللہ بہترین بنانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بہترین بنانے والا المنصور ہے۔ جب کوئی کام کرے تو اسے اچھا کرو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2018۔ انسان کی بہترین شکل، حدیث میں آتا ہے اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، قد 60 ہاتھ تھا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6227۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2841۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی شکل صورت کو اللہ نے سب سے بہترین انداز میں بنایا۔ سمجھنے لائق باتیں، اللہ نے ہر مخلوق کو اس کے کام اور ماحول کے مطابق بنایا، جیسے مچھلی پانی میں، پرندہ اڑان کے لیے۔ تخلیق صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ ہے، یعنی ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ انسان کو اللہ کی مخلوق پر غور کر کے اس کے قریب ہونا چاہیے، نہ کہ صرف دنیاوی فائدوں کے لیے دیکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔